آج ہم نے پڑھنا ہے اپنا مخرج نمبر 13۔ مخرج نمبر 13 کا تعلق حروف لثویہ کے ساتھ ہے۔ حروف لثویہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نرمی کے ساتھ ادا کرنے والے حروف کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے۔ نمبر 1 سا، نمبر 2 زال، اور نمبر 3 وا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو نرمی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ طرف لسان۔ طرف لسان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور طرف لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان کی نوک۔ زبان کی یہ والی جو نوک ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں طرف لسان، اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اب ثنایا علیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ہم کہیں گے ثنایا علیہ۔ طرف لسان اور ثنایا علیہ کا کنارہ جب یہ آپس میں ملیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے، اور ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان سے لگے گی تو یہ 3 حرف ادا ہوں گے، سا، زال اور وا، اور ان حروف کو حروف لثویہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف لثویہ تو کہا ہی جاتا ہے، اور ان کو نرم حروف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ایکسرسائز ہے، ان کو ادا کیسے کرنا ہے وہ ہم پڑھیں گے اپنا تختی نمبر 1 کے اندر۔ ایک علیحدہ سے لیکچر جو ہے اس کو کنڈکٹ کریں گے، اور اس میں ہم ان کی ادائیگی بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا مخرج نمبر 14، جس کا تعلق حروف صفیریہ کے ساتھ ہے۔ حروف صفیریہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور ان کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ اور سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 زا، نمبر 2 سین، اور نمبر 3 صاد، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھ لیتا ہے حروف صفیریہ کون سے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے فوراً بتانا ہے زا، سین اور صاد۔ اور کبھی کبھار یوں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ سیٹی والے حروف کون سے ہیں، تو بھی آپ نے انہی حروف کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں گے، اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کو ہم کہتے ہیں، یہ اوپر والے جو ہیں ان کو ہم کہیں گے ثنایا علیہ، اور یہ نیچے والے سامنے کی جو 2 دانت ہیں ان کو ہم کہیں گے ثنایا سفلا۔ زبان کی نوک، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا جب یہ آپس میں ملیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارا مخرج نمبر 15 اور 16۔ مخرج نمبر 15 اور 16 کا تعلق جو ہے وہ حروف شفویہ کے ساتھ ہے۔ حروف شفویہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے۔ جیسا کہ حروف صفیریہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے، اور حروف لثویہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں، اور حروف شفویہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ استعمال ہوں گے، کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں حروف شفویہ۔ حروف شفویہ میں 4 حروف ہیں اور مخرج 2 ہیں، یعنی مخرج نمبر 15 کا تعلق فا کے ساتھ ہے۔ فا کیا ہے کہ فا کیسے ادا ہوگا، اس کے لیے آپ یہ والی تصویر فرسٹ والی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نیچے کے ہونٹ کی تری، نیچے کے ہونٹ کی تری اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ نیچے کے ہونٹ کی تری، یہ جو باہر والا حصہ ہے اس کو میں یوں کہتی ہوتی ہوں لپسٹک والا پارٹ، تو اس سے نہیں ملے گا آپ کا۔ یہ جو اندر ہے تری، وہاں پر ہمارے اوپر کے جو 2 دانت ہے ثنایا علیہ، جب وہ لگیں گے تو فا ادا ہوگا، یا پھر آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب یہ آپس میں ملیں گے تو فا ادا ہوگا۔ یہ آپ جب فا کو ادا کریں گی تو آپ کو خود بھی فیل ہوگا کہ فا یہیں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد مخرج نمبر 16 جو ہے اس کا تعلق بھی حروف شفویہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں. تو پہلا جو ہے دو حروف جو ہے با اور میم, یہ کیسے ادا ہوں گے؟ با تب ادا ہوگا, با جو ہے بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے, یہ اس تصویر کے اندر دیکھیں, بند ہونٹ ہیں اور ان کا گیلا حصہ یعنی اندر والا جو حصہ ہے, جب وہ دونوں آپس میں گیلے حصے جو ہیں وہ ملیں گے تو با ادا ہوگا, با. ٹھیک ہے. اور میم میں کیا ہوگا؟ میم, جب آپ میم کو ادا کریں گے تو یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے, اس لیے ہم اس کو حروف شفویہ بھی کہہ رہے ہیں. اور میم جو ہے وہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. میم کی یہاں پر اس طرح سے پکچر میں نے ڈسپلے نہیں کی, لیکن آپ جب میم کو ادا کریں گی تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ میم کیسے ادا ہو رہا ہے, کہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے. خشک حصہ یہ باہر والا لپسٹک والا جو پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اور با اندر والا اندرونی حصہ جو تری والا حصہ ہے, وہاں سے با ادا ہوگا. اور اس کے بعد واو ہے, تو واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, لیکن اس میں شیپ کیا آئے گی کہ ہونٹوں کو گول کریں گے. جب آپ واو کو ادا کریں گے تو آپ ہونٹوں کو گول کریں گے, واو. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 15 اور 16 کا تعلق حروف شفویہ کے ساتھ ہے. حروف شفویہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں, فا, با, میم, واو. فا کب ادا ہوگا؟ جب ہمارے یہ سامنے والے 2 دانت ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں گے تو فا ادا ہوگا. با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے, یعنی دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے لیکن وہ اندر جو تری والا حصہ ہے وہاں سے ملیں گے اور وہاں سے با ادا ہوگا. میم جو ہے وہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا, یعنی یہ باہر والا یہ لپسٹک والا جو پارٹ ہے یہ آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا. اور واو تب ادا ہوگا جب ہم دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب لاسٹ ہمارا مخرج ہے مخرج نمبر 17. مخرج نمبر 17 کا جو تعلق ہے وہ خیشوم سے ہے. خیشوم, خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا, یہ والا, اس کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں, اور اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا, آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا یا پھر گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنا. اور غنہ کب ہوگا؟ غنہ کے 2 مقامات ہیں, جب نون پر شد سائن ہوگا یعنی نون مشدد ہوگا, اور میم پر شد سائن ہوگا تو تب غنہ ہوگا. اگر نون اور میم کے علاوہ کسی بھی اور حرف پر شد سائن آ جاتا ہے, تشدید آ جاتی ہے, تو ہم غنہ نہیں کریں گے. ہم غنہ تب کریں گے جب نون اور میم پر شد سائن ہوگا. ٹھیک ہے. اور ناک میں ٹھہرانا ہے, آواز کو کیسے ٹھہرائیں گے یہ بھی میں اوپن کرتی ہوں قرآن پاک, دین آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. سورۃ الناس میں اوپن کرتی ہوں, وہاں پر غنہ کی پریکٹس آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو فیل بھی ہوگا کہ آپ ناک میں آواز کو لے جا کر ٹھہرا رہی ہیں. تو اگر آپ کو فیل کرنا ہے آپ نے کہ کس طرح سے غنہ ہو رہا ہے, تو آپ اپنے ناک کو بند کریں, اپنے ناک کو آگے سے پکڑ کے بند کر لیں, اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ نون مشدد اور میم مشدد والا کوئی بھی حرف پڑھیں گی تو آپ کو خود اس کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور فیل بھی ہو جائے گا کہ واقعی ان حروف پر غنہ ہو رہا ہے. جیسا کہ سورۃ الناس ہے ہمارے پاس, تو سورۃ الناس میں یہ دیکھیں, یہاں پر نون ہے اور نون پر شد سائن ہے, تو اس پر ہم کریں گے غنہ. یہاں بھی نون ہے اور نون پر شد سائن ہے, یہاں بھی ہم کریں گے غنہ. نون اور میم کے علاوہ, فار ایگزامپل یہ را ہے, اور اس را پر شد سائن ہے, تو کیا اس پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پر غنہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ غنہ صرف 2 حروف پر ہوگا, جب نون پر شد سائن ہوگا اور جب میم پر شد سائن ہوگا, تب ہم نے آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا ہے. کیسے؟ برب الناس, مالک الناس, ٹھیک ہے, خناس, من الجنتی. اتنی دیر یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا ہے. اس کے علاوہ یہاں آپ لام دیکھیں تو لام پر شد سائن ہے,
तो क्या लाम पर गुन्ना होगा? नहीं। वेरी गुड। इसके अलावा मीम की अगर आप एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ है शर्रिन्नफ़ासाती, ठीक है। और आपने अब ये करना है, सूरत नास की आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? क्योंकि आपने अलिफ से लेकर या तक जितने भी हमारे हरूफे तहज्जी थे उनके मखरज जो हैं वो आपने सीख लिए हैं। मखरज जब सीख लिए हैं आपको आइडिया हो गया कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ गुन्ना की प्रैक्टिस करनी है। और सूरत नास पर आप कैसे प्रैक्टिस करेंगी? फॉर एग्जाम्पल कौफ है तो हमने पढ़ा कि कौफ जो है वो मोटा पढ़ना है। इस कौफ को, नुक्ते वाला जो कौफ है, हरूफे लहातिया इसका मखरज है, आपने इसको मोटा करके अदा करना है, इसको बारीक नहीं पढ़ना। जब उसके बाद हमजा और आइन आ जाएगा तो आपने इन दोनों में फर्क करना है। फर्क कैसे करना है? हमजा को आपने हमजा पढ़ना है, हमजा और आइन जो है वस्ते हल्क से अदा हो रहा है तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपका आइन जो है वो वस्ते हल्क से अदा हो रहा है या नहीं। दोनों की आवाज में भी फर्क होगा। उसके बाद आपने आइन और वाव को देखना है। हमने पहला मखरज जो पढ़ा था जोफे दहन का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वाव मद्दा तब होगा जब वाव पर जज़म होगी और उससे पिछले हर्फ पर पेश होगी। तो यहाँ पर ये वाला रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आइन वाव मद्दा करना है। वाव पर जज़म है और आइन पर पेश है तो यहाँ पर आपने वाव मद्दा करना है। 2 सेकंड के लिए आपने लंबा करना है इसको। आगे आपने पढ़ा जाल। जाल जो है हरूफ लिस्विया में से है, नर्म हरूफ है, इसको अदा करते हुए सख्ती नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सख्त पढ़ेंगी तो वो जा बन जाएगा, वो जाल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने हुन्ना का पढ़ा, मखरज नंबर 17 जो है उसका ताल्लुक हुन्ने के साथ है। उसके बाद हुन्ने के साथ आप देखें खाली अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा जो कि हमने जोफे दहन के अंदर पढ़ा है तो आपने यहाँ पर अलिफ मद्दा करना है, यानी थोड़ा सा इसको लंबा करना है एक अलिफ के बराबर। उसके बाद जब आपने सीन को अदा करना है तो ये हरूफे सफीरिया में से है तो इसको अदा करते हुए सीटी की आवाज आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी गुन्ना और अलिफ मद्दा और सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर जो हा है, हा जो है ये इसका ताल्लुक अक्सर हल्क से है, सीने से अदा हो रहा है तो इस हा को आपने सही से प्रोनाउंस करना है, ये हा ना बन जाए, ये हा ही हो, ठीक है। उसके बाद फिर हुन्ना, अलिफ मद्दा और सीन की जो आवाज है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ भी आपने सीन की प्रैक्टिस करनी है और अलिफ मद्दा की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपने ख, जो मोटा ख है, खराश वाला, खराटे वाला, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर आपने ख को मोटा करके पढ़ना है और खराश की थोड़ी सी आवाज भी आएगी। उसके बाद अलिफ मद्दा, गुन्ना और सीन की आवाज। देन यहाँ पर फिर याय मद्दा है, या साकिन है और उससे पहले जेर है तो याय मद्दा, जो कि हमने जोफे दहन में हरूफे मद्दा की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसका मतलब है इसको आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। उसके बाद युवस विसु, यहाँ पर भी सीन की आवाज प्रोमिनेंट होगी। यहाँ पर फिर याय मद्दा होगा हरूफे मद्दा में से। फिर यहाँ पर वाव मद्दा होगा, वाव मद्दा आपने करना है। और यहाँ पर हुन्ना, अलिफ मद्दा और सीन की आवाज। उसके बाद फिर यहाँ पर हुन्ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा और सीन की आवाज। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर कर आपने अपना लेसन मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और अभी हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, इख्फा है या फिर मोटे हरूफ, हरूफ मुस्तालिया हैं, उनको हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ पढ़े हैं मखरज। मखरज नंबर 1 से लेकर मखरज नंबर 17 तक हमने जितने भी मखारिज पढ़े हैं हमने उसी की प्रैक्टिस करनी है, क्या हमारे हरूफ की अदायगी सही से हो रही है या नहीं। इसके अलावा कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ लें भाई। जी मुझे समझ आ गया। ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।